الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام ناظرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ کل مشینری کی خرابی کے باعث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے نہ آ سکی۔ آج اپنی اسی قضا کو ادا کرنے کے لیے دوبارہ اسی موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا بھی اور آپ سننے والے دیکھنے والے حضرات کا بھی امہات المومنین کے بارے میں عقیدہ نظریہ جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا ہے، اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ میں شارٹ کٹ چلتا ہوا 5-6 آج میں نے ابواب منتخب کیے ہیں۔ پہلا باب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندانی پس منظر، آپ کا نام نامی۔ باب نمبر 2 ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی۔ نمبر 3 ہوگا شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین سے محبت، اور ام المومنین سلام اللہ علیہا کی جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت۔ پھر اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام شریعت میں کیا، پھر آپ کا زہد و تقوی ہے، پھر آپ کی سخاوت ہے، پھر آپ سلام اللہ علیہا کی برکتوں سے اس امت کو کیا ملا، اور پھر سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں، بزرگی میں، پاک دامنی میں، طہارت میں قرآن پاک کی آیات کا نزول وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ مختصر سے میں باب آپ حضرات کے سامنے کھولوں گا۔ بس آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ اس تھوڑے سے وقت میں مجھے خالصتاً اپنی توفیق سے کچھ کہنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کی عظمت اور ان کی عزت پر اپنا عقیدہ اور ایمان بنانے کی توفیق نصیب کر دے۔ خاندانی نام آپ سلام اللہ علیہا کا عائشہ ہے۔
عائشہ کا معنی عیش والی، آرام والی، سکون والی، محبت والی، ادب والی، احترام والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے سکون ملا، آپ سے آرام ملا، آپ سے راحت ملی، آپ سے محبت ملی، وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا زرعی سنہری باب ہے، اور وہ ہماری بیٹیوں کے لیے، چونکہ بیٹیاں ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہیں، ہماری بہنوں کے لیے آپ کی زندگی ایک قابل نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور راحتیں آپ رضی اللہ عنہ نے کس طرح پہنچائی۔ نمبر 2، آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور لقب صدیق بھی ہے اور لقب عتیق بھی ہے۔ میں صرف شارٹ کٹ چلتے ہوئے اتنا ضرور کہتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سورج کسی ایسے بہترین شخص پر سوائے ابو بکر صدیق کے کبھی طلوع نہیں ہوا، یہ میری امت کا سب سے بہترین شخص ہے۔ آپ کو رفیق نبوت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو رفیق ہجرت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو رفیق مزار بھی کہا جاتا ہے، آپ کو رفیق حوض بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ہمراز نبوت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ہمدم نبوت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ ہمراز نبوت ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ راز کی گفتگو، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے تو صحابہ کرام کی نگاہوں میں اتنی طاقت اور مجال نہ ہوتی کہ نگاہیں بھر کر چہرہ نبوت کا دیدار کر سکیں، صرف ان 2 آدمیوں کی نگاہیں ایسی ہوتی تھیں جن میں سے ایک ابو بکر صدیق ہیں اور ایک جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ان کی نگاہیں نبوت کی نگاہوں سے ٹکراتی، اور پھر نظروں نگاہوں ہی میں کوئی ایسا سلسلہ اتصال کا ہوتا، گفتگو کا ہوتا کہ مسکراہٹیں ادھر بھی بکھر جاتی اور مسکراہٹیں ادھر بھی بکھر جاتی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے اپنی نظروں سے ان کو دور نہیں کرنا، جہاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں یہ خوشخبری ہے، وہیں سب سے زیادہ یہ خوشخبری ان 2 حضرات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ایسی تھی جناب صدیق اکبر کی کہ جن کو خلیفہ رسول کا لقب ملا ہے۔ باقی خلفائے راشدین تو ہیں، لیکن خلیفہ رسول ہونے کا لقب اور منصب صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ صدیق ان کو اللہ نے لقب دیا ہے، عتیق ان کو، عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد، یہ لقب زبان نبوت سے ملا ہے۔ زبان نبوت سے کہا گیا کہ یہ جہنم سے آزاد، اور زبان الہی سے کہا گیا کہ یہ اس دھرتی پر سب سے بڑا سچا ہے۔ اور قرآن نے بھی کئی جگہ اسی جملے کو استعمال کیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے جو سچ کو لایا، ایک وہ ہے جس نے سچ کی تصدیق کی ہے۔ سچ کو لانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی رشتہ بھی 7ویں درجے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ایک ہو جاتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر بنو تمیم، یہ قریش کا قبیلہ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کا نام ام رومان ہے، ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی رشتہ کنانہ پر جا کر جڑتا ہے۔
جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ملتا ہے کہ بنو اسماعیل میں سے اللہ پاک نے سب سے بہترین بنو کنانہ کو منتخب کیا ہے، اور پھر بنو کنانہ سے اللہ پاک نے قریش کو منتخب کیا ہے، اور قریش میں سے اللہ پاک نے بنو ہاشم کو منتخب کیا ہے، اور بنو ہاشم سے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ وہی بنو کنانہ ہیں جو بنو اسماعیل سے اللہ پاک نے جن کو چنا۔ یہ ام رومان بنو کنانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حور العین جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ جنت میں حور عین ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں جنت کی حور عین دیکھنی ہو وہ جناب ام رومان کو دیکھ لے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اماں۔ اور یہ خاتون بھی ان خوش قسمت خواتین میں ملتی ہیں کہ جن کے دفن کے بعد ان کا انتقال سن 6 ہجری میں ہوتا ہے، جنت البقیع میں یہ دفن ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور دعا میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ اس آنے والی خاتون نے جو قبر میں آ چکی، تیری راہ میں اور تیرے نبی کے دین کی راہ میں بڑی مشکلات کو سہا ہے، اللہ پاک اس کی اگلی جہان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتے۔ تمام صحابیات میں، تمام امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت ملتی ہیں کہ جن کی اماں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، اور جن کے ابا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی اور دوست ہیں، جن کے دادا بھی، جن کی دادی بھی، جن کے بھائی بھی، جن کی بہنیں بھی، اور جن کے آگے بھتیجے بھی، اور جن کے آگے بھانجے بھی، یہ سارے کا سارا خاندان صحابیت رسول کے شرف سے اللہ پاک نے سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے چنا۔ اور اس پر حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ پاک نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے مجھے چنا، پھر اللہ پاک نے انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے چنے جن کو اللہ نے میرا صحابی بنایا، اور کچھ ایسے چنے جن کو اللہ نے میرا رشتہ دار بنایا، اور کچھ ایسے چنے کہ جن کو اللہ نے میرا سسر بنایا، اور کچھ ایسے بھی چنے کہ جن کا میں سسر بنا۔ اب انہی استفائی صفات کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اللہ نے چنا ہے۔ یہاں ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں، امہات المومنین کو جہاں اور شرف ملے ہیں، وہاں 2-3 شرف ایسے ہیں جو شاید آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کے نصیب میں نہیں آئے۔ سب سے پہلا شرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایمان والوں کی ماں کہا گیا ہے، کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہاں ایک بات دل لگتی ہے، کہتا چلوں، یہ وہ مائیں ہیں جن کو اللہ نے ماں کہا ہے ہماری۔ ایک ہماری وہ ماں ہیں جن کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، بچپن میں ہمیں تعارف ہوتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ لیکن ممکنات میں سے ہے کہ کبھی کبھی ہماری اس ماں پر بھی شک ہو سکتا ہے جن کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، یہ 1-2% کی بات ہے۔ اور جس کو اللہ ہماری ماں کہے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دنیا کی لاکھوں کروڑوں مائیں ان ماؤں کی جوتی کی خاک پہ قربان جن کو اللہ ہماری ماں کہتے ہیں۔ اور ہماری ماؤں کو بھی جس طرح اللہ پاک نے نبیوں کو چنا ہے، ماؤں کو بھی چنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنی ہماری مائیں آئیں سب چنی ہوئی آئی ہیں، سب کو اللہ نے چنا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کے نکاح بھی اللہ نے پڑھا دیے تھے، اور باقی جو ہیں ان کے نکاحوں میں اللہ کی مرضی تھی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم نے چن کے آپ کے گھر میں بھیجی۔ دنیا میں ہر مرد کو بیوی کا طلاق کا اختیار ہے، لیکن اللہ پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہماری مائیں بن کے آ گئیں، قرآن نے کہا میرا نبی جب بھیجنے والا میں ہوں تو ان کو طلاق کا حق بھی میرے پاس ہے، آپ کے پاس طلاق کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ نہ ان کو بدل سکتے ہو، نہ ان کی جگہ دوسریوں کو لا سکتے ہو، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہو۔ یہ سورہ احزاب میں 22ویں سپارے میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اور دوسرا صفت ان ماؤں کے لیے جو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ عجیب عظمت اور شان ہے ہماری ان ماؤں کی۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اے میرے نبی کے گھر میں بیویاں بن کے آنے والی عورتوں، تمہاری جیسی میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ جہان میں تمہارے مقابلے کی عورتیں نہیں ہیں، جہان میں نہیں ہیں۔ جب اس نے پیدا ہی نہیں کی تو کہاں سے آئیں گی؟ حضرت آسیہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت مریم کا ذکر ملتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے اپنے وقت کی خواتین سے ممتاز تھی درجے میں۔ ان کے بارے میں کہا گیا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی ہیں ہی کوئی نہیں۔ اور نمبر 3 جو ان کی شان کا ایک ترہ امتیاز ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اور نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہوا یا خواتین کا ذکر ہوا تو ان کے لیے نساء کا جملہ بھی استعمال ہوا، امرأہ کا بھی جملہ استعمال ہوا، فتیات کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ ہماری ان ماؤں کے لیے 1-2 جگہ تو نساء کا لفظ آیا ہے، ورنہ قرآن پاک نے جہاں بھی ان کا ذکر فرمایا ادب و احترام اور محبت کے اس عجیب معیار کو بیان کیا گیا کہ ان کے لیے ازواج کا صیغہ استعمال ہوا، جو جمع ہے زوجہ کی، زوجہ ازواج۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہم مثل ہیں مرتبے میں، شکل میں، صورت میں، درجے میں۔ گویا کہ کئی بار قرآن نے ان کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ ازواج اس جوڑے کو کہتے ہیں جو اپنے اس جوڑے کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو، متشابہت رکھتا ہو، تشاکل صورت برابر کی رکھتا ہو۔ شاید اس لیے قرآن نے کہا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح طہارت میں، پاکیزگی میں نبوت کا مقام ہے، اسی طرح نبی کے گھر میں آنے والیوں کا بھی طہارت اور پاکیزگی میں یہ برابر کا مقام ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ تو ایمان والی عورتوں کو ایمان والے مردوں کا لباس قرار دیا ہے کہ مرد ان عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات جہاں طہارت میں، پاکیزگی میں برابری کا درجہ رکھتی ہیں، وہیں ان کی یہ شان بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لباس ہے۔ لباس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور آج کل تو لوگ لباس ہی ایسا بناتے ہیں جو بالکل ایسا ٹچ ہو جسم کے ساتھ کہ جسم میں اور لباس میں کوئی دوری نہ ہو، لباس میں اور جسم میں کوئی دوری نہ ہو۔ تو یہاں جو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عظمت کا وہ مینار ہے جو امہات المومنین کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں ازواج مطہرات کو امہات الامہ نہیں کہا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں،
امہات المومنین کا جملہ استعمال ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ امت میں تو کافر بھی ہیں، ایک امت ماننے والی ہے، ایک امت نہیں ماننے والی، تو امہات المومنین ایمان والوں ہی کی مائیں ہیں، اور ایمان والے ہی میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا، میں بڑی دور کی بات کر رہا ہوں، ایمان والے ہی ان اپنی ماؤں کی عزت، احترام، ادب کرتے ہیں، اور ان کے آگے ان کی شرم سے نگاہیں جھکی رہتی ہیں، اس لیے کہ یہ مائیں ہیں۔ اچھا، پھر ماؤں کا بھی یہ عجیب درجہ ہے کہ دوسری ماؤں کی وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں، اولاد ہو، لیکن خبردار کبھی یوں نہ کہنا کہ ہم ان ماؤں کی بھی وراثت کے حقدار ہیں۔ ہاں، ماں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ مائیں ہیں درجے میں کہ اولاد کبھی یوں نہ سمجھے کہ ان کا ہم سے کوئی پردہ نہیں ہوگا، ان کے پردے کا مقام اپنا ہے، ان کی عظمتیں اور شان اپنی ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کی آیات تو اللہ پاک نے نازل ہی انہی کے لیے کی تھی، یہ پردے کی عظمت تو آئی ہی انہی کے لیے تھی۔ پھر آگے ایک اور بڑی عجیب بات ہے، علماء کی بحث ہے کہ یہ امہات المومنین مومن مردوں کی مائیں ہیں، کیا مومن عورتوں کی بھی مائیں ہیں کہ نہیں؟ تو اکثریت علماء کا قول یہی ہے کہ دیکھیں، ایمان والوں میں ایمان والیاں بھی شامل ہیں، اللہ پاک ایمان والوں کے پردے میں چھپا کر ایمان والیوں کا ذکر کرتا ہے، یہ ایمان والیوں کی بھی مائیں ہیں، یہ سب کی مائیں ہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مکے کی زندگی کا جو زمانہ نبوت ہے وہ 13 سال کا ہے، 10واں سال آپ کے زمانہ نبوت کا، اس کو مورخین اور محدثین نے عام الحزن کا نام دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا حزن والا، غم والا، پریشانی والا سال تھا، کہ اس سال میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سانحہ ارتحال ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے اگلے جہان کو سدھار جاتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہمدم، رفیق، ساتھی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، ایک خدیجہ تھی جو میرا اقرار کر رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو گھر سے نکالو، وہ کہہ رہی تھی نکالنا کیا، میں نے اپنے گھر کا اس کو مالک بنا دیا ہے۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تک نہیں بھولے، ہر خوشی کے موقع پر، ہر موقع پر ان کو اور ان کی سہیلیوں کو اور ان کے دوستوں کو یاد رکھا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات میری لمبی ہو جائے گی۔ جناب ابی طالب جو حضرت علی کے والد گرامی ہیں، نام ان کا عبد مناف ہے، طالب ان کے بیٹے تھے، کنیت جن کے ابو طالب چلتی، جنہوں نے ہر قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحبان کی طرح زندگی گزاری۔ ان کے ایمان کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا، تھا نہیں تھا، یہ علماء کا کام ہے۔ ان کا سانحہ ارتحال بھی اسی سن 10 نبوت کا جو 10واں سال ہے اسی میں ہوتا ہے۔ پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایمان کے لیے طائف کا سفر کرتے، اور طائف والوں نے پتھر مار مار کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو لہان کر دیا تھا، سوائے ایک غلام کے اس طائف کے سفر میں کوئی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہو، بلکہ عجیب و غریب مذاق کی باتیں کہیں، جوتیاں مبارک بھی لہو سے تر ہو گئیں، بے ہوشی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں گر گئے۔ غم کا سال تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غموں کو مٹانے کے لیے اللہ نے ایک انعام تو یہ کیا کہ آپ کو معراج کا سفر کرایا۔ کہتے ہیں کہ غمزدہ آدمی اگر کسی اچھی جگہ کا سفر اسے کرا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا غم دور ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے
ان غموں کو دور کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا۔ اور پھر ایک دن خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، عرض کی ختیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ غمگین ہیں، مجھے پتہ ہے حالات کیا ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کہیں آپ کے رشتے کی بات کروں؟ ارشاد فرمائیں کہاں کرو گی؟ کہا ایک سودا بنت زماں بیوہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں، اور ایک آپ کے سب سے بڑے دوست ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ بات کرنے کا ان کو اختیار دیا۔ حضرت سودا نے سنتے ہی ہاں کہتی، باپ نے بھی مخالفت کی، بھائیوں نے بھی مخالفت کی، حتیٰ کہ وہی بھائی بعد میں ایمان لائے تو روتے تھے، ہائے میں نے اس دن مخالفت کیوں کی۔ دیکھیں غم گسار بیوی چلی جائے، خوش قسمت بندہ ہے جس کو دنیا میں غم گسار بیوی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت اچھی غم گسار بیوی ہے۔ اگر میں دنیا کی چیزوں میں سے بعض چیزوں کو پسند کروں تو 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں، اور ایک یہ ہے کہ غم گسار بیوی ہو، جس کے ماتھے میں خاوند کی محبت کے انوار بھی جھلکتے ہوں، اور جن کی نگاہوں میں خاوند کی عزت اور حیا کے دریا بہتے ہوں۔ اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھی پیغام دیا گیا۔ حضرت ام رومان نے پیغام لانے والی سے یوں کہا کہ ابوبکر صدیق سے کہیں عائشہ کے رشتے کی بات ابن عدی نے کر رکھی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور زبان جہاں ہو جائے ہاں ادھر سے ہمیں جواب لینے دو، ہاں یا نہ میں جو آتا ہے پھر آپ کو جواب دیں گے۔ آخر ان کی طرف سے جلدی ہی، یہ رضائے خداوندی ہے، جلدی ہی جواب آتا ہے دوسرے دن ہی کہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے گھر میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم بے دین ہو گئے، تم نے مکے والوں کا دین چھوڑ کر تم نے محمد کے دین کو قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے رشتے کا انکار ہے، انکار ہو جاتا۔ اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو یار غار ہیں، ہمدم ہیں، پہلا مسلمان ہے، پہلا ساتھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسا باپ ہے جو خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے، اور جانتا بھی ہے اس کی عمر کتنی ہے، ان کی عمر کتنی ہے۔ آج کل ہر ماں باپ بیٹی کے اور ہونے والے داماد کی عمر کو دیکھتا ہے، تبھی عمر تقاضے سامنے رکھے جاتے ہیں، کہیں ہماری بیٹی جوانی میں بیوہ نہ ہو جائے، جوڑ دیکھا جاتا ہے، اور یہاں تو جوڑ وہ ہے جو اللہ بنا رہا ہے، کہ یہاں زوج اور زوجہ کا جو جملہ استعمال ہو رہا ہے یہ تو اللہ کا اللہ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کی مرضیات شامل ہو رہی ہیں کہ اس دنیا میں کون اس قابل ہے جو نبی کے بستر پہ آئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے آپ کے جسم پر کبھی مچھر کو مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا، تو آپ کے بستر پر بھلا گندی کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ کے بستر پر بھی وہی آ سکتی ہیں جیسے آپ پاک ہیں، طاہر ہیں، طیب ہیں، اسی طرح آپ کے بستر پر بھی وہی آ سکتی ہے جو طیبہ ہو، طاہرہ ہو، پاکیزہ ہو۔ صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، مخدومہ کائنات۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث میں کہ کئی دفعہ رات کو ایسا ہوا خواب کے اندر جبرائیل امین ایک گڑیا کی صورت میں ایک تصویر میرے سامنے لاتے رہے کہ اللہ نے عرش پر اسے آپ کے لیے پسند فرمایا ہے، آپ اسے پسند فرمائیں، آپ اسے پسند فرمائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ نوجوانوں، یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ بیوی ایسی دے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی ہماری ساتھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے طلاق کا حق لے رکھا تھا۔ اب دعائیں یہی مانگی جاتی تھی کہ بیویاں ایسی ہوں جو جنت میں بھی ساتھ ہوں۔
اب جہاں جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام محمود ہوگا، جو سب سے بلند و بالا مقام محمود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں امہات المومنین، ہماری مائیں بھی اسی جگہ پہ ہوں گی۔ بعض علماء نے امہات المومنین کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ المجمعین سے بھی بلند درجہ دیا ہے، اس لیے کہ یہ جنت میں حضور کے ساتھ مقام محمود پہ نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے بھی کہا جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اب یوں نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں بعض علماء نے حضرت سودا کا نکاح پہلے بیان کیا ہے، بعض نے حضرت عائشہ کا پہلے بیان کیا ہے، لیکن صحیح روایات یہی ملتی ہیں سیرت مصطفیٰ کے مطابق کہ حضرت سودا کا نکاح پہلے ہوا۔ شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال میں مکے ہی میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جاتا۔ آپ ام المومنین کے منصب پر سرفراز ہو جاتی۔ پھر سفر ہجرت میں مشہور واقعہ ہے، کھانا پینا جو غارِ ثور میں جاتا تھا، کھانا بنانا، بنوانا، باندھنا، بندھوانا، ان خدمات میں بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام حضرت رافع کو مکے صرف اس غرض سے مدینے سے بھیجتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والوں کو بھی اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات مطہرات کو بھی مدینے لایا جائے۔ اب یہ دونوں مدینے کے لیے لینے آتے ہیں اور یہ قافلہ مدینے کی طرف مکے سے رواں دواں ہوتا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا حضرت ام رومان سے مروی ہے کہ راستے میں ایک ہی اونٹ پر میں اور حضرت عائشہ سوار تھی کہ راستے میں وہ اونٹ بھاگ نکلا، اور ایسا بھاگا قریب تھا کہ ہم ابھی گریں اور مری، ابھی گریں اور مری، باقی سارے اونٹوں سے الگ تھلگ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اور میرے منہ سے اس خوف کے وقت ایسا نکلا، ہائے میں نے تو عائشہ کو نبی کی بیوی بنانا تھا، ہائے میری بیٹی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بننا تھا، میں نے اس کی رخصتی کرنی تھی، رخصتی سے پہلے ہی شاید معلوم ہوتا ہے کہ ہم ماں بیٹی آج دونوں اس دنیا سے چلی جائیں گے۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اونٹ کی مہار کو چھوڑ دو۔ ہم نے اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا، اونٹ کھڑا ہو گیا، اب ایسا کھڑا ہو کے چلنا لگا کہ خود بخود ہی دوسرے اونٹوں کے ساتھ جا ملا۔ مدینے پہنچے، ہجرت کا پہلا سال آیا، شوال کا مہینہ آیا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہاں ایک بات کہتا چلوں، نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں۔ یہ جو ہمارے ہاں وہم زدہ خواتین ایک وہم کی بات کرتی ہیں نا، دو عیدوں کے درمیان میں شادی نہیں کرو، مصیبتیں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، وہ شادی توڑ نہیں چڑھتی۔ اس شادی سے بڑی اور کون سی شادی ہے جو توڑ چڑھ رہی ہے کہ جنت تک جا رہی ہے؟ یہ دو عیدوں کے درمیان میں نکاح بھی ہوا ہے اور دو عیدوں کے درمیان میں رخصتی بھی ہوئی۔ بس میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں نے سفر لمبا کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ ام المومنین فرماتی مجھے تو شادی کا پتہ ہی نہیں تھا، میں جھولا جھول رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں آئیں، میری اماں نے مجھے نہلایا، میرے سر پہ تیل لگایا گیا، مجھے کنگھی کی گئی، سرما ڈالا گیا اور مبارکبادیاں دی گئیں، خوش قسمت ہے کہ تو نبی کی گھر والی بن رہی۔ مجھے تو شادیوں کا پتہ ہی نہیں،
نہ کوئی مہندیاں ہوئیں، نہ کوئی گانے ہوئے، نہ کوئی ڈانس ہوئے، نہ یہ تماشے جو آج ہمارے شادیوں میں ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے لے لیے، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اللہ، حق مہر کا ٹائم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے پاس تو حق مہر کے پیسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست نبوت پر حق مہر کے پیسے بھی، بیٹی بھی دے رہے ہیں، حق مہر بھی دے رہے ہیں۔ کوئی لاؤ دنیا میں ایسا بندہ جو بیٹی کا حق مہر بھی دے رہا ہو نبی کے ہاتھوں پہ رکھ کے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر عرض کہ اللہ کے رسول ادھار سمجھ کے رکھ لیں، میرا مال آپ کا مال، 500 درہم حق مہر طے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف ایک حضرت سودا ملتی ہیں جن کا حق مہر 400 درہم ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ کا بھی 600 درہم تھا۔ یہ جو حالہ نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا وہ 32 روپے 8 آنے، شرعی حق مہر رکھ دو، یہ کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے۔ وہ پڑھانے والا بھی جاہل ہے، وہ لکھنے والا بھی وہ جاہل ہے، وہ ماں باپ بھی جاہل ہے، کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے۔ شریعت نے حق مہر کو حسب طاقت رکھا ہے، لیکن نبی نے اپنی بیویوں کو دے کر امت کے لیے نمونہ بنایا، اگر طاقت رکھتی ہو تو اتنا دے دو۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جب نبوت کو دیتا ہوں تو میرا ہاتھ یوں ہوتا ہے، نبوت کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جبکہ نبوت کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ شرم سے میں مر جاتا ہوں کہ جب میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، میرے نبی کے دل میں ڈال دو، میرے محبوب کے دل میں ڈال دو کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھا کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو اپنا مال سمجھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ام المؤمنین کہتی ہیں کہ دودھ پلائی ہوئی، وہ بھی حضرت سعد کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ ہدیے میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ شرم کے مارے، حیا کے مارے میں پی نہ سکی۔ میری سہیلی جو ساتھ کھڑی تھی انہوں نے کہا حضور کا جھوٹا ہے، پی لے، قسمت والی ہے، پی لے۔ میں نے پیا، لیکن 2-4 گھونٹ پی کے شرم کے مارے میں نے بس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ان سہیلیوں کو پلا دو۔ اب جب میں نے سہیلیوں سے کہا تو وہ کہنے لگی نہیں ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کیوں بولتی ہو، جب پیٹ خالی ہو تو کہہ دو خالی ہے، پی لو۔ پھر وہ پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں نے پیا۔ کوئی گانا نہیں، کوئی مہندی نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کچھ نہیں، رخصتی ہو جاتی۔ فرماتی ہیں میں جس حجرے میں لائی گئی 3.5 میٹر اس کا حدود اربع تھا، کوئی پلنگ نہیں تھا، کوئی لال رنگ کی چادر نہیں تھی، کوئی صوفہ نہیں تھا، کچھ نہیں۔ کھجور کے بان کی یا پتوں کی بنی ہوئی ایک چارپائی تھی، ایک چٹائی تھی، دروازے پر بھی ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اور کچھ نہیں۔ یہ کل متاع تھی، یہ کل سرمایہ۔ ابا کی طرف سے بھی کوئی جہیز نہیں ملا، کوئی جہیز نہیں تھا۔ کاش اللہ مسلمانوں کو ایسی شادیوں کی، بیٹیوں کی کرنے کی توفیق دے دے، پھر ایسی شادیاں قیامت تک چلتی اور جنت پہ بھی ساتھ جاتی۔ جہاں دکھاوا، ریاکاری، دنیاوی غرض و غایت آتی ہے، پھر 2-4 مہینے کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے باب کی طرف کہ اب یہ محبتیں کیسے دونوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں جس پیالے میں جہاں منہ لگا کر میں پانی پیتی، رحمت کائنات بھی اسی پیالے سے اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتی۔ کبھی مجھے یا عیش کہہ کر پکارتے، کبھی مجھے حمیرہ کہہ کر پکارتے، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس کر کہتے عائشہ
مجھے تیری اداؤں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ کتنی خوش ہے یا تو کسی معاملے پر ناراض ہے۔ تو ہنس کر کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ فرمایا جب تو محبت کا اظہار کرتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے تو میرے سے کتنی خوش ہے۔ اور کبھی اگر تھوڑی بہت میاں بیوی والے رشتے کی چیز سامنے آ بھی جائے تو پھر اس دن کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تو نے میرے دادا کا نام لیا ہے۔ عجیب محبتیں تھی۔ فرماتی ہیں میرا وہ لحاف ایک ہی تھا، کبھی کبھی آپ میرے ساتھ لحاف میں ہوتے تھے کہ جبریل قرآن کی آیتیں لے کے آ جاتے۔ کسی اور زوجہ محترمہ کو، کسی اور ام المومنین کو یہ شرف نہیں ملا کہ حضور میرے لحاف میں موجود ہوں، قرآن کی آیات آ جائیں۔ اور کبھی کبھی تو حضور نے مجھے یوں بھی کہا عائشہ یہ جبریل دروازے پہ کھڑا تجھے سلام کہہ رہا، اللہ پاک کی طرف سے مجھے جبریل اللہ کے بھی اور اپنے بھی سلام کہنے ہیں۔ یہ محبتوں کا ایک عجیب معیار سامنے آیا ہے۔ غزوہ ذات الرقاع، حالانکہ یہ میں نے بعد میں بات کرنی تھی کہ آپ سے امت کو ملا کیا ہے، لیکن اس میں ایک محبت کی عجیب داستان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500-600 صحابہ کو لے کر غزوہ ذات الرقاع کے لیے چلتے ہیں۔ ذات الرقاع بڑا عجیب نام ہے کہ وہ ایسا غزوہ تھا، گرمی کا موسم کہہ لو یا پتھروں کا سفر تھا کہ جوتوں کے تلوے صحابہ کے پھٹ گئے، تو صحابہ کرام نے اپنے پیروں کے تلوے پر موٹے کپڑوں کی ٹاکیاں باندھی ہوئی تھیں، خون نکل رہے تھے، خون رس رہے تھے پیروں سے۔ رات کو عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کا حکم دیا گیا، دیکھا گیا تو وہاں پانی نہیں تھا، پانی اگلی منزل تھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، سو جاؤ، تہجد کے وقت اٹھیں گے اور اگلی منزل پہ جا کر وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اس جگہ پہ سو گئے۔ اب صبح تہجد کا وقت آیا، قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو ہر کسی نے اپنے کجاوے، گھوڑوں اور اونٹوں کو تیار کیا۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک سے آپ نہیں نکل رہے، نہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نکل رہی ہیں۔ اب آواز دے کر اندر جانے کی اجازت مانگی گئی، دیکھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ سر رکھ کے سو رہی ہیں۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود لگا کے سو رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے نہیں، یہ عجیب محبت کی داستان ہے، عجیب، اٹھاتے ہی نہیں۔ اب ادھر سے دیکھا گیا کہ تہجد کا وقت جا رہا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، لیکن چلنے کا نام نہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر آتے ہیں اور اپنے انگوٹھے کا چونکا ایسا زور سے حضرت عائشہ کی کمر میں مارتے، آنکھ کھلتے، اٹھو، خود بھی سو رہی ہے اور نبوت کو بھی بٹھایا ہوا ہے، ہم نے اگلی جگہ پر جا کر نماز پڑھنی ہے، یہاں پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت۔ اتنے میں دیکھا کہ وقت جا رہا ہے۔ اب عرش اللہ کا ہل گیا، اس لیے کہ یہ داستان نبوت ہے، داستان محبت بڑی عجیب ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یا وہ بیٹھی ہے، ایک دوسرے کو کوئی اٹھاتا نہیں۔ کہ اتنے میں جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تیمم کر لو۔ آج عائشہ کی خاطر ہم شریعت کے مسئلے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ پیار اور محبت کا یہ جو لمحات ہیں ان دونوں کے اس پیار اور محبت کے لمحات کے صدقے میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ اور ایک صحابی تو پکار اٹھے، اے ابو بکر کی آل، تمہاری وجہ سے اس امت کو کیا کیا ملے گا، تمہاری وجہ سے اس امت کو کیا کیا نصیب ہوگا۔ یہ اگرچہ بات کی تھی کہ ان کی وجہ سے امت کو کیا ملا، لیکن درمیان میں یہ محبت کا ایک باب آیا ہے۔ آگے چلیے، آپ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی خواتین میں سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر دین کی کوئی عالمہ نہیں آئی، آپ سب سے بڑی عالمہ تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی۔
علماء نے لکھا ہے کہ اگر شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک حصہ پورے کا پورا باقی 1,40,000 صحابہ سے مروی ہے، اور دین کا ایک پورا حصہ فقط حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ یہ 9 سال حضور کے گھر میں بیوی بن کے رہتی ہیں، 9 سال 9 سال۔ اللہ لایا کیوں؟ جلدی کیا تھی کہ میرے نبی کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اور ہم نے اس دین کو قیامت تک کے لیے یہ امانت ہے پہنچانا ہے۔ میرے نبی کے سجدے کیسے ہوں گے، میرے نبی کی گھر کی زندگی کیسی ہوگی، گھر میں آپ کھانا کیسے کھائیں گے، بیٹھیں گے کیسے، گھر کے کام کون گواہ ہو۔ میرے پاک نبی کی 2 زندگیاں، ایک باہر کی ہے گھر کی ہے، آپ کی بھی ایک باہر کی ہے گھر کی ہے۔ گھر کی زندگی کی بیوی گواہ ہوتی ہے، باہر کی زندگی کے یار دوست گواہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کو 1,00,000 صحابہ کرام، 1,40,000 صحابہ بیان کرتا، آپ کی گھر والیوں میں سے کتنی ہیں جو آپ کی گھر کی زندگی کو بیان کریں؟ تو معلوم ہوا کہ باقی ساری بیواں ہیں۔ بیوہ بیچاری اپنی دکھوں اور غموں کی ماری بھی ہوتی ہیں، بات یاد رکھنے کی اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی جتنی ایک کنواری لڑکی نوجوان کے اندر بات کو یاد رکھنے کی اللہ پاک صلاحیت پیدا کرتا۔ باقی ساری بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آئیں وہ بیوہ آئی ہیں، صرف ایک ایسی آئی، اور اللہ اسی لیے لائے۔ یہ عمر پر علماء کا اختلاف، یہ خواہ کی باتیں ہیں۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، جو منشاء خداوندی ہے، وہ عمر 9 سال کی ہو، وہ 7 سال کی ہو، وہ 6 سال کی ہو، جب اللہ چاہ رہے ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے؟ آپ کو مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ سے جا کر پوچھو نا۔ حضرت عمر نے جو بات کہی تھی نا، جب یہ واقعہ افق ہوا، حضرت عائشہ پر تہمت لگی، ان الذین جاؤوا بالافک، واقعہ افک ہوا جب، تو حضرت عمر نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ایسا سے آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ ارشاد فرمایا اللہ نے۔ تو فرمایا پھر اللہ پھر چھوڑ دو، اللہ چاہے گا تو وہ گھر میں رہے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ طلاق دے دینا۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کی مرضیاں ہیں۔ میرے پاک نبی کی زندگی کو قیامت تک امت کے سامنے لانا تھا، اور صرف یہی ایک زندگی ہے، باقی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف ایک زندگی ہے جو گھر کی بھی قابل نمونہ تھی، باہر کی بھی قابل نمونہ تھی، نہ گھر کی کوئی چیز چھپی نہ باہر کی کوئی چیز چھپی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا لوگو میری جو بات تم تک ہے دوسروں کو بتاؤ، اور گھر والیوں سے کہا گھر کے اندر جو میری زندگی ہے تم لے لو، لوگوں کو بتاؤ، نہ کوئی بات باہر کی چھپی نہ کوئی اندر کی چھپی۔ آپ کا علمی مقام، محدثین نے ام المومنین سے کم از کم 2,000 سے زیادہ، 3,000 سے کم، بعض جگہ 2,200 آتا ہے، بعض جگہ 2,500 آتا ہے، بعض جگہ 2,300 آتا ہے، روایات احادیث کی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ 50,000 فتاویٰ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیے گئے ہیں۔ جب ام المومنین اس دنیا سے جاتی ہیں تو 4,000 شاگردوں کی جماعت چھوڑ کے جاتی ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، جو آپ کے شاگرد تھے۔ حتیٰ کہ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کبھی مسئلے کی ضرورت پڑی تو بیٹی کے دروازے پہ آ کر یا ام المومنین کہہ کر اپنی بیٹی سے سوال پیش کر کے اس کا جواب وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بھی یہی حالت تھی، بڑے تمام صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، ام المومنین کے دروازے پہ آتے تھے۔ یہ آپ کی علمی حیثیت تھی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ دین کے 4 حصوں میں سے تیسرا حصہ سارے کا سارا حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ آپ کا زہد، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ملتی ہے جو آپ کے سکے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے۔ یہ بڑی عجیب ایک بات یاد آئی کہ حضرت زبیر جو آپ کے بہنوئی ہیں، حضرت اسماء کے گھر والے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینے میں مہاجرین کے گھروں میں پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے، جن کے کان میں اذان بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی اور جن کی تحنیک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ انہی کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد نہیں ہوئی تو وہ ام عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت رکھا کرتی تھیں کہ عبداللہ کی ماں۔ کہتے ہیں میں اگر رات کے پہلے حصے میں خالہ کو ملنے آیا تو خالہ کو مصلی پہ کھڑے دیکھا،
رات کے آدھے حصے میں خالہ سے ملنے آیا تو آدھے حصے میں بھی خالہ کو مصلی پہ دیکھا، سحری کے ٹائم آیا تو بھی خالہ کو مصلی پہ کھڑے دیکھا۔ آخر ایک دن میں نے مجبور ہو کر کہہ بھی دیا، خالہ یہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، عبداللہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتا؟ یہی سوال ایک بار میں نے بھی حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں، آپ ساری رات کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میں یتیم تھا، اس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، مجھے سید الاولین والآخرین بنایا ہے۔ آج یہ اماں اپنے بھانجے سے کہہ رہی ہیں، عبداللہ میں اس خدا کا شکر ادا نہ کروں کہ مجھے اس نے ام المومنین بنایا ہے، زوجہ رسول بنایا ہے، اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے مجھے ساتھی بنایا۔ سخاوت اتنی تھی کہ اس زمانے میں لاکھ لاکھ درہم، 40 ہزار درہم، 3 ہزار بکریاں صبح آتی تھیں تو شام تک گھر میں ایک درہم بھی نہیں ملتا تھا اور ایک بکری بھی نہیں ملتی تھی، سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ کئی بار تو ایسا ہوا روزے سے تھی، شام کو افطاری کے لیے خادمہ سے کنیز سے کھانا مانگا تو سوکھی ہوئی روٹی آئی، کہا کچھ بچا نہیں، کہا اگر آپ کہہ دیتی تو ہم کچھ افطاری کے لیے رکھ لیتے، فرمایا چلو کوئی بات نہیں، سب کچھ راہ خدا میں چلا گیا۔ یہ اسراف نہیں ہوتا جو راہ خدا میں جاتا ہے۔ یہ حضرت حسن کا بڑا عجیب جملہ ہے جو حضرت میرے معاویہ نے 40,000 درہم بھیجے تو مصلی پہ بیٹھ کر فجر کے بعد سارا ہی تقسیم کر دیا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کہیں یہ اسراف پہ تو نہیں آئے گا؟ تو حضرت حسن نے جواب دیا تھا، یہ اسراف میں نہیں، اس لیے کہ سب کچھ راہ خدا میں ہوتا ہے، اسراف وہ ہوتا ہے جو میں اپنے اوپر خرچ کر دوں، ریاکاری اور دکھاوے میں لگا دوں، یہ تو سارا راہ خدا میں چلا گیا ہے۔ اب آئیے امت کو ان سے کیا ملا؟ 50,000 فتوے ملے، 4,000 شاگردوں کی جماعت ملی جو قیامت تک آنے والی امت کی استاد بنی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2210 یا 2300 کے قریب یا 2500 کے قریب احادیث جو بیان ہوئیں، آپ نے جن مسائل کو بیان کیا مستقل طور پر، مسند عائشہ کے نام سے بھی حدیث کی کتاب موجود ہے جن میں آپ کی احادیث کو نقل کیا گیا ہے، آپ کے فتاوی کو بھی نقل کیا گیا ہے، ان مسائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ان دو باتوں کی طرف آتے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک واقعہ ایلا ہے اور اس واقعہ ایلا پر آیت تخیر ہے۔ ایلا کیا ہوتا ہے شریعت کے اندر؟ جب کوئی خاوند قسم کھا لے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس اتنے دن کے لیے نہیں جاؤں، یہ ایلا ہے، قسم کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار 1 مہینے کی کہہ کر قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں سے دور ہو رہا ہوں، اور ایک بیوی کے حجرے میں اوپر تھوڑا سا ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں اپنے چٹائی بچھا کر 1 مہینہ رہنے کا ارادہ فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے میں کچھ زیادتی کی درخواست کی۔ خرچہ آتا تھا، عادتیں سب کی یہی تھیں کہ راہ خدا میں لٹ جاتا تھا، دوسرے دن کچھ نہیں ہوتا تھا، آتا تھا آپ دیتے تھے۔ او بھائی آپ نے تو خود خامندوں کو کہا ہے کہ بیویوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ بیویوں کو خرچہ نہ دیتے ہوں؟ خرچہ ملتا تھا، لیکن راہ خدا میں شام تک قربان، دوسرے دن کچھ نہیں۔ پھر حضور سے مطالبہ، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر قسم کھا لی تو آپ اس بالا خانے میں تشریف لے گئے جو ایک ام المومنین کے حجرے میں تھا، کہ میرے سے تم نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اب 1-2 دن کے بعد مدینے میں آواز اٹھ گئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ صحابہ کرام مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا، کوئی ادھر چیخ رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے۔ حلالی بیٹے ماؤں کی طلاقوں پر اور ماؤں کے گھروں کے نکالے جانے پر نادم اور پشیمان ہوتے ہیں، یہ حلالی بیٹے کی صفت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی، یہ بات مشہور ہو گئی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر مسجد نبی میں تشریف لائے۔ آپ کے خادم سے کہا کہ حضور کو پیغام دو، عمر ملنے آیا۔ 2 دفعہ اجازت مانگی،
آپ نے اجازت نہیں دی۔ تیسری بار خود اونچی آواز سے مسجد میں کھڑے ہو کر بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو سن کر فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ عمر اندر آئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے، ایک ہیلا ہے۔ یا رسول اللہ مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آواز دے دوں کہ طلاق نہیں، یہ ہیلا اور ہیلا ہے۔ ایسا اونچا بولے کہ مسجد نبی میں خود بخود ہی آواز چلی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 29ویں دن وحی اترتی، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں بھی وہی ازواج کا ہے، وہ جوڑا جو اس جوڑ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ حضور بالا خانے سے نیچے اترتے، سب سے پہلی ملاقات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ ایک بات ہے، ہنستے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29واں دن ہے۔ معلوم ہوتا ہے گن وہ بھی رہی تھی، جیسے ہم رمضان کے دن گنتے ہیں نا روزے والے، یہ گنتی کے دن ہیں، گن وہ بھی رہی تھی۔ یہ محبت کا معیار ہے کہ آج 29 دن ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسلام میں کبھی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ ایک پیغام ہے، ایک بات ہے، میں تجھے کہنے لگا ہوں، توجہ سے سننا، غور سے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اگر مناسب سمجھو تو گھر جا کر ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا۔ عرض کی اللہ کے رسول حکم سنائیے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ ہم تمہیں دنیا دیتے ہیں، لیکن نبوت کا گھر نہیں ملے گا۔ اگر نبوت کا گھر چاہیے، نبی چاہیے، تو پھر دنیا نہیں ملے گی۔ عرض کی اللہ کے رسول بھلا یہ بھی کوئی بات ہے ماں باپ سے پوچھنے کی؟ میرے دل سے پوچھئے 29 دن کیسے گزارے، میرے دل سے پوچھئے 29 دن کیسے گزرے، بھلا یہ بھی کو پوچھنے کی بات ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں سے پوچھنے کے لیے جانے لگے تو عرض کی اللہ کے رسول میرا جواب دوسریوں کو نہ بتانا۔ ارشاد فرمایا چلو نہیں بتاؤں گا، اگر انہوں نے پوچھ لیا تو نبوت کا کام تو جھوٹ بولنا نہیں، میں تو سچ بتا دوں گا۔ اور اللہ کی شان نے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ باقی جس سے حضور نے بات کی تو سب نے یہی کہا ہم نے دنیا کو لات ماری، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ پھر یہ پوری قرآن کی آیات امہات المومنین کی شان میں اترتی ہیں۔ انہی آیات میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اصل اہل بیت یہ او بھائی ان کی وجہ سے دوسرے لوگ اہل بیت ہیں، اصل اہل بیت تو یہ ہیں۔ اور پوری قرآن کی آیات آگے بھی پیچھے بھی ساری انہی کی شان میں ہیں۔ عجیب ظلم ہے کہ درمیان میں اس آیت کے ٹکڑے کو لے لیا گیا اور ان کو نکال لیا گیا کہ یہ اہل بیت نہیں۔ اور بھائی دنیا میں آج بھی ہم کہیں جائیں بیوی ساتھ نہ بھی ہو تو لوگ پہلے پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے، تو مراد ان کا سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے۔ یا اگر کوئی گھر والا نہ کہے تو لوگ کہتے ہیں بیوی بچوں کا کیا حال ہے، لوگ پہلے بیوی کو پوچھتے ہیں پھر بچوں کو پوچھتے ہیں۔ بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں تو بچے اہل بیت بنتے ہیں۔ اگر بیویوں کو نکال دو تو بچے اہل بیت میں کیسے آئیں گے؟ جس گھر میں عورت ہی نہ ہو، جس گھر میں ماں ہی نہ ہو، بچے ہی نہ ہو، تو بھائی وہ بچے اہل بیت کہاں سے ہیں؟ نمبر 2، واقعہ افک جو ہے یہ غزوہ بنو مستلق، جس میں المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، الزام لگایا۔ ایک مشہور صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں شارٹ کٹ چاہ رہا ہوں، وقت کافی گزرتا جا رہا ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات نے سن رکھا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی یہ بھی ایک تھا، یہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے۔ سنیں، کہیں سفر پہ جائیں تو ایک آدمی منتخب کر لیں جو پیچھے رہ جائے کہ قافلے کی، جماعت کی کوئی چیز رہ گئی ہو وہ اٹھا کے لے آئے، تاکہ
اپنی منزل پہ جانے کے بعد کسی کو پریشانی نہ ہو اور وہ یوں کہے کہ میری کوئی چیز رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم پیچھے رہ جایا کرو، کوئی چیز قافلے کی رہ جائے تو اٹھا کے لایا کرو۔ اب قافلے کے پیچھے ام المومنین رہ گئیں۔ اب حضرت صفوان گری پڑی چیزوں کو اٹھانے آئے تو دیکھا چادر میں کوئی آدمی ہے، آواز دی، چادر چہرے سے اٹھائی، اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ، یہ تو حضرت عائشہ ہیں۔ دوسری طرح منہ کر کے اونٹ بٹھایا، زبان سے بولے بھی نہیں۔ قربان جاؤں اس صحابی کے ایمان اور محبت اور عقیدت پر، اور ماں کی عزت اور احترام میں بولے تک نہیں، اونٹ بٹھایا۔ اماں سمجھ گئیں کہ یہ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا۔ بیٹھی، پورے راستے کوئی گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ اونٹ کو ایسا دوڑایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جا کر مل گیا۔ مدینے پہنچے، دوسرے دن مدینے کے منافقین نے سیدہ رفیقہ رحمت کائنات، مخدومہ کائنات، عتیقہ بنت عتیق، صدیقہ بنت صدیق پر تہمتوں کے وہ بارشیں کی گئیں کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ یہ حضرت صفوان کے ساتھ نیت سے بری تھی، حضور کی عزت کو داغ لگوا دیا۔ کہتی ہیں کہ دوسری تیسری رات جیسے عادت تھی، گھروں میں اس زمانے میں ٹوائلٹ ہوتے نہیں تھے، بیت الخلاء ہوتے نہیں تھے، باہر بیت الخلاء کے لیے کچھ خواتین کے ساتھ میں گئی تو راستے میں حضرت مستہ کی اماں مستہ میرے ساتھ تھی، ان کو کہیں ٹھوکر لگی، گرنے لگی تو منہ سے بیٹے کے لیے بد دعا نکلی۔ تو میں نے کہا تیرا بیٹا تو بدری صحابی ہے، کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ عائشہ کہ میرے بیٹے نے بھی تیرے اوپر تہمت لگانے والوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اب پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا۔ اوہو، فرماتی ہیں پیشاب پخانہ بھول گیا، میں پلٹ کے گھر آئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیار، وہ محبت، وہ نگاہوں میں وہ لطافت، وہ محبت، وہ سکون۔ آپ بھی پریشانی میں ہیں اور میرے سے گفتگو نہیں۔ آخر تیسرے دن میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو بادل نخواستہ جو پہلے مجھے اجازت جلدی نہیں ملتی تھی، اسی دن حضور نے فرمایا جاؤ چلی جاؤ۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا، اندر گئی تو ابا بھی پریشان ہیں، اماں بھی پریشان ہیں۔ میں سیدھی کمرے میں چلی گئی، مصلی بچھایا اور بیٹھ گئی۔ روتے روتے 3 راتیں ایسی رو رو کے گزری کہ مجھے یوسف کے ابا کا رونا یاد آیا۔ میرا اماں بھی میرا ابا بھی پریشان، کیا ہو گیا؟ میرے ابا گھر سے باہر نہیں نکلتے، لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں، باتیں اڑ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میری اماں سے پوچھا، اماں نے کہا وہ تو جب سے آئی ہے اندر ہی ہے، مصلی پہ بیٹھی ہے۔ حضور خود تشریف لے آئے۔ کہا عائشہ اگر تیرے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، میں بھی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ معافی کا راستہ نکال۔ اور چونکہ میرے اندر تو وہ جرم ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب میں پھر مصلی پہ جو بیٹھی ہوں، اماں آئی، رو کے کہنے لگی بیٹا مر جاؤ گی رو کے۔ کہا اماں ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، اب سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے جو اعلیٰ عدالت ہے، جس کا فیصلہ آخری فیصلہ، جس کے فیصلے پر کسی کو فیصلے کی جرت نہیں، اب اسی سے امیدیں لگا کے بیٹھی۔ 16-17 دن گزر گئے، آخری دن آیا، 16واں یا 17واں، حضور ہمارے گھر میں آئے، کوئی گفتگو نہیں، بیٹھے ہیں۔ اچانک بیٹھے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر وحی کے آثار ظاہر آنا شروع ہو گئے، معلوم ہوتا کہ وحی آ رہی ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا، میں تو سوچ رہی تھی شاید خواب کے اندر اللہ کہہ دے گا، یا کوئی اور طریقہ ہوگا، اللہ میری پاک دامنی کو بیان کریں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وحی آئے گی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری پاک دامنی کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں اتنی آیات نازل فرما دی۔ میں نے
شکر کا سجدہ کرنے کے لیے پھر اندر جانے لگی تو اماں نے کہا حضور کا شکر ادا کر۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں جس نے میری پاک دامنی کو بیان کیا، اور قیامت تک قرآن رہے گا، میری پاک دامنی کے الفاظ پڑھنے والوں کے ہونٹوں پہ جاری رہیں گے۔ کون سوچ سکتا تھا؟ حضرت مریم پر تہمتیں لگی تو بیٹے نے گواہی دی تھی، حضرت یوسف پر شاہ مصر کی بیوی نے تہمت لگائی تو جھولے میں پڑے ہوئے ایک بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، پاک دامنی ایک بچے کی زبان سے دلوائی۔ حضرت موسیٰ پر بھی لگی، اور بھی کئی بزرگوں پر لگی۔ اللہ نے اور طریقے اختیار کیے، فقط ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ملتی ہیں چونکہ یہ مومنوں کی ماں تھی، ساری اولاد کا قیامت تک آنے والی کا مر جانا ہو جاتا، اس اولاد کو اولاد کون کہتا، اور اس اولاد کو حلالی اولاد کون کہتا؟ آج بھی حلالی اولاد قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر کے اپنی ماں کی عزت اور عظمت کا تحفظ کرتی ہے، اور وہ جن کے خون میں حرام کی ملاوٹ ہے وہ آج بھی قرآن کی ان آیات کا انکار کرتے ہوئے اپنے لیے کفر کے دروازے کھولتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، ان کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے، اور حضرت عائشہ کی عزت میں اللہ پاک نے 18 آیات کو نازل فرمایا اور پاک دامنی کا زبان خداوندی سے خود اعلان فرمایا، اور اب بھی اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ تہمت منافقین والی وہ الزام لگاتا ہے تو وہ قرآن کی ان 18 آیات کا منکر ہے، اور قرآن کے ایک جملے کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ ام المومنین نے 18 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، جب آپ روضہ پاک میں گئے، یہ ایک الگ شان ہے کہ آپ کا حجرہ روضہ پاک بنتا ہے، یہ ایک تفصیلی باب ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، کبھی موقع ملا تو پھر صحیح۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوتی، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت بھی دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ خلافت بھی دیکھا، حضرت عثمان غنی کا بھی دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی دیکھا، حضرت امیر معاویہ کا بھی دیکھا۔ سن 57 ہجری میں 63 سال کی عمر میں مدینہ پاک میں اس دنیا سے اگلے جہان کا سفر کرتی ہے، جنت البقیع میں دفن ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز جنازہ کی امامت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہزاروں کی تعداد میں آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جنت البقیع میں باقی امہات المومنین کی قبور کے ساتھ آپ کی قبر بنتی ہے، جو آج بھی زیارت گاہ مومنین ہیں۔ جو بندہ بھی مدینے میں جاتا ہے جنت البقیع میں حاضر ہوتا ہے تو امہات المومنین کی قبور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اس امت پر، وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی احسانات ہیں اس امت پر۔ ہم ان میاں بیوی کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں اور شکر گزار ہیں اللہ کے، اور اللہ سے شکر مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ماں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے کہ جن کی برکتوں سے اللہ پاک نے تیمم کی اجازت دی، تیمم کی اجازت دی، فائدہ اٹھانا جس کا معنی ہے نفع اٹھانا، مفت میں، پانی نہیں، بیمار ہو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہو، بہت ٹھنڈا ہے، صحت کا خطرہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں، یا پانی گھر سے باہر ہے، راستے میں دشمن ہے یا کوئی موذی جانور بیٹھا ہے، میں لینے نہیں جا سکتا، یا میں بیمار ہوں، تو قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ یہ قرآن پاک میں 2 جگہ یہ آیت، یہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے کہ ان کی برکتوں سے امت کو اللہ نے یہ تیمم کا نفع اور فائدہ مفت میں دیا ہے۔ آئیے آپ کیا سمجھیں، آپ نے کیا لیا؟ یہ ایک بیٹے کی طرف سے، آپ بھی ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی طرف سے ایک ہدیہ تبریک ہے اپنی اماں کے لیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔
دنیا میں اپنی ماں آپ کو یاد رہے نہ رہے، لیکن یہ وہ ماں ہیں جس کو اللہ نے ہماری ماں کہا ہے، اصلی ماں، اصلی جن کو اللہ نے ماں کہا ہے۔ اس ماں کا اپنا درجہ ہے، اس ماں کا اپنا درجہ ہے، اس ماں کا اپنا رتبہ ہے، اس ماں کا اپنا رتبہ ہے۔ میں نے پہلے کہا، میرے اس جملے کو پھر یاد رکھیے گا، اس ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن اس ماں کے ماں ہونے میں ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا جس کو اللہ ہماری ماں کہے، اور وہ امہات المومنین ہیں، اور ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بے شک نکاح کے لسٹ میں تیسرا ہے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے وہ سب سے آگے ہیں، وہ سب سے آگے ہیں، بلکہ جہان کی ساری عورتوں سے آگے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خاتون جنت ہیں، ماں بیٹی بیٹھی تھی تو آپس میں پیار میں باتیں چل پڑیں جیسے چلتی ہیں، تو حضرت فاطمہ نے کہا، اماں بے شک تو میری ماں ہے، لیکن جو میرا درجہ ہے وہ تیرا نہیں، میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا بے شک تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ ابو بکر صدیق کے جگر کا ٹکڑا، بے شک میں ابو بکر صدیق کے جگر کا ٹکڑا، تو نبی کا لہو ہے، میں ابو بکر کا لہو ہوں، دونوں کا مقابلہ نہیں۔ تیری ماں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی، تیری ماں ختیجہ تھی، تیری شان تیرے مرتبے کو میں نہیں پہنچ سکتی، لیکن میرا بیٹا ایک بات اتنی ضرور یاد رکھنا کہ قیامت والے دن جب جنت میں جانے کے فیصلے ہوں گے تو حضرت علی کی انگلی پکڑ کر حضرت علی کی جنت میں جا رہی ہوگی، میں تیرے ابا کی انگلی پکڑ کر مقام محمود تیرے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ اب یہ پتہ اس دن چلے گا، پتہ اس دن چلے گا، پتہ اس دن چلے گا کہ ہم میں سے، میں مانتی ہوں آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ کی شان بہت زیادہ ہے، آپ خواتین کی جنت میں سردار ہیں، حسنین کی اماں ہیں، علی کی گھر والی ہیں، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ حضور نے خود فرمایا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی حضرت فاطمہ پہ بھی بات کریں گے، ہمارا حق ہے۔ اہل سنت میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حضرت فاطمہ کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ ہاں، مخالفین میں ضرور مل جاتے ہیں جو حضرت عائشہ کی عظمت کے قائل نہیں، جو آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منافقین کی ان عادتوں کے مطابق الزامات، بہتان آج بھی لگانے میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی اس سے باز نہیں آتے۔ اہل سنت میں وہ اہل سنت ہی نہیں جو حضرت فاطمہ کی عظمت کا قائل نہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل حضرت علی کرم اللہ وجہ، میرے آپ کے ساری امت کے سر کے تاج، انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کے بارے میں اپنی عقیدت اور محبت کے کچھ پھول نچھاور کریں گے۔ آپ حضرات دعا کرتے رہیں، میری دعا ہے کہ رمضان المبارک جتنا گزر گیا ہے آپ کا اللہ قبول فرمائے، جتنا باقی ہے اب یہ قیمتی دن اور قیمتی راتیں آ رہی، نچوڑ آ رہا ہے آخر میں، اللہ پاک آپ سب کا قیمتی بنا دے۔ ہماری وہ بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے۔ بدر بھی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد جنگ بدر پر فتح مکہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے مکے کے دروازے کھولے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ بتوفیق الہی اللہ توفیق دیتا رہے، صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوست ہے لندن میں پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں 2 مرد ہیں تو تیسرے کوئی پیچھے عورت کھڑی رہے جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ 3 آدمیوں سے زیادہ ہوں، چوتھا امام ہو، 3 آدمی ہیں تو اگر عورت ہیں تو عورت کو پیچھے کھڑا کر لیں، کم از کم تعداد اتنی ہو، کم نہ ہو، 2 آدمیوں سے جمعہ نہیں ہوگا، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ پھر دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز میں امام ثنا ہر رکعت میں ثنا پڑھ جائے گی؟ ہر رکعت میں ثنا پڑھے۔